مہنگائی، قیمتوں کا بڑھنا، جو وہ قیمتیں چاہے اشیاء خورد و نوش کی ہوں یا تیل کی قیمتوں کا بلندی پر جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس نے ملک بھر میں ایک جسے کہتے ہیں ایک شدید قسم کا طوفان سا برپا کیا ہوا ہے۔ ہر طرف اسی کا ذکر ہے، آپ اپوزیشن کو دیکھیں، حکومت کو دیکھیں یا عام آدمی کو دیکھیں، اور خاص طور پہ عام آدمی کو دیکھنا اس سلسلے میں بہت ضروری ہے، اس لیے کیونکہ سارا جو دباؤ، سارا جو زور ہے مہنگائی کا، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، تیل یا اشیاء خورد و نوش کی، وہ سارا کا سارا ایک عام آدمی کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ باقی تمام لوگ، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ حکومت ہو یا کوئی اور ہو، وہ تو صرف بیانات دے کر یہ چھٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ مہنگائی جو ہے وہ پورے ملک کے اندر ایک ایسا لفظ بن گئی ہے جو ہر شخص کی زبان پہ ہے۔ خود حکومت اعتراف کرتی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے پاس اس کا بالکل ایک مختلف جواز ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں مہنگائی بہت بڑی ہے، ہر چیز دنیا کے اندر مہنگی ہوئی ہے، تیل مہنگا ہوا ہے، یقیناً قیمتیں دگنی ہوئی ہیں، اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں وہ چاہے وہ پام آئل ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، وہ سب مہنگی ہوئی ہیں، اس لیے پاکستان پہ بھی ان کا اثر پڑا ہے۔ تو یعنی پاکستان کو زیادہ تر چیزیں جو ہیں ان میں سے درآمد کرتا ہے، اور چونکہ درآمد کرتا ہے اور اس لیے اس کا اثر پڑا ہے۔ لیکن کیا صرف یہ جواز دینا یا اس کی دلیل دینا، کیا یہ ایک عام آدمی کو مطمئن کر سکتی ہے؟ کیونکہ ایک عام آدمی تو صرف ایک بات جانتا ہے کہ جب وہ بازار جاتا ہے تو اسے وہ چیز جو کہ کل 110 روپے کی تھی، یعنی چینی، وہ اچانک 150 اور 160 روپے کیوں ملنے لگی؟ آپ اس کے لیے بہت ساری باتیں کہیں گے کہ مافیاز ہیں، ان کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ کبھی آپ یہ کہیں گے کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اسٹے آرڈرز مل جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ دنیا بھر میں ہم قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، ہم اسے درآمد کر رہے ہیں۔ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں اور ہیں بھی کچھ ان میں سے، لیکن سوال جو اصل میں ایک عام آدمی کے لیے اس کی اہمیت بہت کم کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو کہتا ہے کہ نہیں، اگر ہماری اچھی حکومت ہے اور تو اسے چاہیے کہ وہ ہمیں یہ چیزیں اس ریٹ پر اور اس قیمت پر مہیا کرے جو ہماری پہنچ کے میں ہو۔ یعنی اگر ہماری تنخواہ جو ہے وہ 30,000 ہے تو کم از کم اتنا ہو کہ ہمارا گزارا ہو جائے۔ اگر ہماری زیادہ تنخواہ ہے تو اس سے پہلے اگر بہتر گزارا ہو رہا تھا تو وہ اسی طرح جاری رہے، اور اگر کوئی دباؤ آ بھی رہا ہے تو وہ اس شکل میں ہو جسے ہم برداشت کر سکیں۔ یہ تو بہت مشکل ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہوں کہ آپ ایک دم سے گزشتہ 2-3 مہینے کے اندر 20, 30, 40 روپے اچانک بڑھا دیں اور وہ جو ہے وہ پہنچ جائے 145, 148 کے اوپر۔ پھر اسی طرح چینی کی قیمت 160 پہ پہنچ جائے جو 110 کے اوپر تھی۔ باقی چیزیں بھی ہیں، انڈوں کو دیکھ لیں یا مرغیوں کو دیکھ لیں یا دالوں کو دیکھ لیں یا اور دوسری اشیاء کو دیکھ لیں، سبھی چیزوں کے اندر پام آئل کو دیکھ لیں خاص طور پہ، ان سب یہ ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ بہت ساری چیزیں درآمد ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں خود پیدا ہوتی ہیں۔ تو کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک اچھی گورننس سے اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کی جائے؟ دوسری بات یہ تھی کہ یہ چیز ایسا جو ہے مہنگائی یہ اچانک کوئی فنومنا نہیں ہے۔ خود ہی ہم کہہ رہے تھے کہ کرونا کے بعد کے اثرات جو ہیں وہ بڑے شدید ہوں گے، تو وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن کرونا کوئی ایک دن کی چیز نہیں تھی، ایک مہینے کی چیز نہیں تھی، حد یہ کہ ایک سال کی چیز نہیں تھی، گزشتہ 2 سال سے بھی زیادہ عرصے سے یہ ہے۔ اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو ریلیف سپورٹ فنڈ بھی ملے ہیں کرونا کے، جو 2 ارب 40 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ تھے، وہ بھی ملا۔ اس کے علاوہ بھی تیل کی قیمتیں بھی مؤخر ہوئی ہیں، ہمارے دوستوں نے کی۔ خود یہ جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے سعودی عربیہ کے دورے کے بعد کہا تھا کہ سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات نے مل کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ تو پھر ہم ان کے احسان مند بھی ہیں، شکر گزار بھی ہیں، اچھی بات بھی ہے۔ لیکن کیا ان سب چیزوں کا اثر جو ہے وہ ایک عام آدمی کی زندگی پہ پڑا، یا صرف ہم اس بات کے اوپر ہی مطمئن ہو جائیں گے کہ
کہ ہم نے ایک جو اس کے ہم یہ یعنی خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو حکومت کا کچھ یہ انداز لگتا ہے کہ ایکچولی یہ اپوزیشن کا بیانیہ ہے مہنگائی، اور وہ اسے کیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ کر بھی رہی ہوگی، یقیناً کر رہی ہے، اس لیے کہ اپوزیشن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ حکومت کے اوپر تنقید کرے اور ایسے موقع سے فائدہ اٹھائے۔ ہر چیز کو آپ یہ کہہ کے ختم تو نہیں کر سکتے کہ اس پہ بھی سیاست نہ کریں، اس پہ بھی سیاست نہ کریں، تو آخرکار کس چیز پہ سیاست کریں؟ تو یہ سیاست کا معیشت جو ہے وہ ایک اہم موضوع ہے، بالکل ساتھ ساتھ چلتی ہیں وہ دونوں، ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ اپوزیشن کر رہی ہے تو حکومت کو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پہلے سے پتہ ہونا چاہیے، اس کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہاں یہ سب کچھ آنے والا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا ملک ہے جہاں پر کہ اس کے محکمے نہیں ہیں۔ وزارت خزانہ ہے، وزارت اکنامک افیئرز ہے، وزارت خارجہ ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے ادارے ہیں جو ان چیزوں کو، مالیات کو اور ان چیزوں کو لک آفٹر کرتے ہیں۔ تو ان سب کو مل کر یہ کرنا چاہیے تھا، اور آج جو اگر لوگ اس کے اوپر اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں اور شکایات کر رہے ہیں، حکومت سے فریادیں کر رہے ہیں اور دہائیاں دے رہے ہیں، تو وہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کر رہے۔ یہ ان کا ایک جائز حق ہے جسے وہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اسے فیس کر رہے ہیں، بازاروں میں فیس کر رہے ہیں، گھروں میں فیس کر رہے ہیں، ہر جگہ فیس کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر نہ تو کوئی ناراض ہونے کی بات ہے، اور نہ ہی اس کو یہ سمجھنا کہ جی یہ عالمی مسئلہ ہے تو اس لیے ہم خاموش ہو جائیں، یا اپوزیشن کا کام ہے وہ یہ کر رہی ہے تو اس لیے ہم خاموش ہو جائیں۔ تو یہ اس کے لیے یعنی ہر صورت کے اندر حکومت ہی کو ذمہ داری قبول کر کے اور اسے حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حکومت بتاتی بھی ہے، اس نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں، احتیاط پروگرام کا ذکر کرتی ہے، جو لنگر خانے کھولے وہ اس کا ذکر کرتی ہے، صحت کارڈ کا ذکر کرتی ہے، اور دوسری باتیں بھی کہتی ہیں، اور جو سبسڈی ریلیف دی گئی ہے 120 ارب اس کا ذکر کرتی ہے۔ لیکن کیا اس سب سے وہ نتائج حاصل ہو رہے ہیں؟ اس کے اوپر ایک کانسٹنٹ مانیٹرنگ کی ضرورت ہے، تب جا کر لوگوں کو صحیح معنوں میں ریلیف ملے گا۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم یہ چیز دے رہے ہیں اور بس آرام سے بیٹھ جانا، یہ کافی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یقینی بات ہے، ان سب کے نتیجے میں، مہنگائی ہی کے نتیجے میں اور بھی ایک دو سیاسی واقعات ہوئے ہیں، خاص طور پر ایک جو TLP کی جانب سے دھرنا ہوا اور اس کے بعد کے جو واقعات ہوئے، ان کی وجہ سے بھی بہت سارے معاملات سامنے آئے، اور یوں حکومت کی طرف سے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا اور کوئی بڑا خون خرابہ نہیں ہوا جس کا کہ اندیشہ تھا۔ تو اگر لیکن اس کے بعد حکومت کو جس قسم کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ ویسے ہی ایک اتحادی حکومت ہے اور خاصی کمزور اتحادی حکومت ہے۔ یقینی بات ہے جب وہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ کوئی بل کو پاس کروا سکے، جیسے کہ اصلاحات جو کہ اس کے سلسلے میں کی جانی تھی، انتخابات وہ نہیں ہو سکے، EVM جو مشین تھی اس کے سلسلے میں نہیں ہو سکا، اجلاس کو مؤخر کرنا پڑا۔ تو اس سے یوں لگا کہ اب حکومت جو ہے، اپوزیشن نے دعوے کرنے شروع کر دیے کہ جی اب تو حکومت کا جو ٹائم ہے وہ پورا ہو رہا ہے اور حکومت جو ہے وہ بہت شدید دباؤ میں ہے۔ لیکن کیا ایسا کیا ہوا ہے اور کیا کس طرح ہوگا یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ہم نے بار بار ایک چیز کی طرف ضرور توجہ دلائی، وہ حکومت کی بھی اور اپوزیشن کی بھی۔ وہ توجہ یہ ہے کہ جو بہت ہی اچھا آئینی حل ہوتا ہے ایسے موقع پر، خاص طور پہ اگر حکومت بہت زیادہ دباؤ میں آ جائے اور اسے محسوس یہ ہونے لگے کہ حالات بھی اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، جس کا وہ بار بار اظہار بھی کر رہے ہیں، تو پھر عوام سے دوبارہ رجوع کرنا چاہیے، عوام کی رائے دوبارہ لینی چاہیے، اور اس کی شکل یہی ہے کہ آپ عوام کا ووٹ لیتے ہیں، عوام کا اعتماد دوبارہ لیتے ہیں، ووٹ اور پولنگ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اور عوام یہ بتا دیتی ہے کہ ہاں وہ آپ سے کس حد تک آپ پہ اعتماد کر سکتی ہے، آگے آپ کو معاملات ملک کے سونپنے کے لیے یا نہیں سونپ سکتی۔ تو اگر یہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، مڈ ٹرمز الیکشن کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، ان کا باہمی افہام و تفہیم سے بھی حل نکالا جا سکتا ہے، جس میں سب کی عزت اور سب کی کا وقار بھی برقرار رہے اور معاملات بھی سلجھیں اور کوئی بڑا سیاسی دھچکا بھی نہ لگے، نظام کو بھی کوئی دھچکا نہ لگے، اور معاملات جو ہیں بالکل آئین کے تحت ہی حل ہو جائیں اور لوگ بھی مطمئن ہو جائیں۔